جو سب سے بڑا یہاں پر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پانی بھارت بند کر دے گا. لیگلی ہم کہاں کھڑے ہیں اس ایشو کے اوپر, یا یک طرفہ طور پہ بھارت کیا یہ اس معاہدے سے نکل سکتا ہے؟ جی میرا نہیں خیال بھارت یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکل سکتا ہے. یہ بھارت کا موقف ضرور ہے, لیکن معاہدے میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے, کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی آرٹیکل نہیں ہے جو دونوں پارٹیز نے آپس میں ایگری کیا ہو بیک ان 60s. سو اس کی ایبسنس میں یہ ایک موقف ہے, ایک سیاسی موقف ہے, لیکن لیگلی سپیکنگ ٹریٹی انٹیکٹ تصور کی جائے گی اور اس کے بارے میں یہی ویو ہوگا کہ یہ انٹیکٹ ہے اور اس کی وائلیشن کرنے کی اٹیمپٹ ہے جو بھارت کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہا ہے چونکہ وہ بہت سخت زبان استعمال کی ہے بھارت نے, تو اس کو آپ جارحیت بھی کہہ سکتے ہیں یا ایگریشن بھی کہہ سکتے ہیں, اور سٹیٹ آف وار کی طرف وہ پاکستان کو پش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک ہمارے انٹرنیشنل لاء کے ایک اور پروفیسر ہیں مشتاق صاحب, ان کا ایک آرٹیکل ہے, ان کے نزدیک تو یہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے جو موقف بھارت نے لیا ہے. تو اس کے جواب میں جو پاکستان کی کارروائی ہے, پاکستان نے پروپورشنیٹ رسپانس دیا ہے, یعنی وہ رسپانس جو بین الاقوامی قانون کے نیچے کاؤنٹر میجرز پاکستان کو الاؤ کیے جاتے ہیں وہ کاؤنٹر میجرز لیے گئے, جس کا لسٹ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کو یہ موقف جو ہے یہ جوڈیشل فورمز میں ایکسپلور کرنا ہے, کہاں لے کے جانا ہے. کون سے اگین وہ مختلف آپشنز ہوں گی, کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ذرا اور تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فورم میں جائیں گے, بھارت تو اس فورم کو جوائن کرنے کے چانسز نہیں ہیں. تو اب آپ اسپیسیفک ریلیف مانگ رہے ہیں فورم سے, وہ اگر اسپیسیفک ریلیف اس کا آرڈر کرتا بھی ہے کوئی بھی فورم فار دیٹ میٹر, اور بھارت کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو پھر اگین وہ ساری کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ کس طرف کو جائے گی؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جایا جا سکتا ہے. کورٹ آف جسٹس جو اسی طرح ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم اس کا, یہ سب چیزیں زیر غور ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو وینیو ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ہے, کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل, یو این سیکرٹری جنرل کا آفس اور اسی طرح یو این کی جو جنرل اسمبلی ہے, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ کہیں بھی صورتحال ایسی ہو جو انڈینجر نظر آ رہی ہو سیکیورٹی کو, ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی, تو اس صورت میں وہ اختیار لے سکتے ہیں. اب یہ جو ریجن ہے اس میں اگر آپ دونوں سٹیٹمنٹ سامنے رکھ لیں, انڈیا کی اور پاکستان کی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا کلیئر سٹینڈ آف ہے اور ایک تھریٹ آف یوز آف فورس نظر آ رہا ہے. اس کی روشنی میں سیکیورٹی کاؤنسل has a duty under its own charter to take cognizance of this matter. Office of the Secretary General جو ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے آرٹیکل 99 of the UN Charter کے نیچے, جب وہ سچویشن دیکھی کہ دو ممالک نیوکلیئر پاور سٹیٹس آپس میں سٹینڈ آف اور ایک طرف جو ہے وہ آبی جارحیت کا ارادہ بلکہ کیا بھرپور طریقے سے ایکسیکیوٹ ہوا چاہتا ہے, تو وہ فوراً جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جا کر, کیونکہ اس میں ٹیررزم کو بھی انڈیا شامل کر رہا ہے, تو اس ایشو کو بھی وہاں دیٹ از اے موسٹ اپروپریٹ فورم, بیکاز وہاں ایک فورم میں سیکیورٹی کاؤنسل کا لاء 1373 کے نیچے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا مینڈیٹ بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس ہے. اس میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے اس معاہدے کا, ان کا رول لمیٹڈ ہے. گارنٹر وہ ضرور تھا, لیکن ٹیکسٹ آف دا ٹریٹی میں ہم ان کے پاس انفارملی ضرور جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ P5 ممالک میں بھی جانا چاہیے, پرماننٹ 5 ملک ہیں. انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین کبھی کوئی ٹینشن ہوگی اور ان کے ڈسپیوٹس ہوں گے, ہم ریزالو کروانے میں اس میں تعاون کریں گے. یہ انڈرٹیکنگ 1998 میں ڈاکیومنٹڈ ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی رول ہے, کیونکہ یہ سٹینڈ آف جو ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے درست آبویسلی نہیں ہے, لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسے ایکسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ایک باضابطہ پلان آپ کو نظر آتا ہے. 8-9 سال پہلے ایبروگیشن کا نعرہ لگا کہ اس کو ایبروگیٹ کیا جائے, اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ری اوپن کیا جائے نیگوسیشنز کے لیے, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ابینس میں کر دیا, ہیلڈ ان ابینس. تو یہ ساری جو ایک رویہ آپ کو 8-9 سال کی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے, اس کی میری رائے میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے چونکہ 5 اگست 2019 کو گلگت بلتستان کا ٹائٹل کلیم کر لیا جو پریزیڈنشل آرڈر ہے, اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ان کا کنفرم ہو جائے. یہ ٹریٹی کی کنٹینویشن obstruct کر رہی ہے اس ٹائٹل کو. صحیح. صوفی صاحب, پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم شملہ معاہدے کو دوبارہ سے اس پہ غور کریں گے, یہ کس طرح ہوگا, کیا کیونکہ لائن آف کنٹرول کو اس طرح ہمیں اس میں مانا ہوا ہے؟ جی وی ہیو ٹو بی, ہاں ہمیں تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی ہے بیفور وی ٹیک دیٹ ڈیسیژن. اس کے اپنے ریپرکشنز لیگل اور پریکٹیکل دونوں ہیں, اور وہ ہمیں اسیس کرنے ہیں. ہمارا جو موقف ہے کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے ایز پر دا UN ریزولوشنز, وہ ہمارا موقف تو ہم اس کو ساتھ لے کے مسلسل چل رہے ہیں. ہم ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں بائی لیٹرلی بھی اس ایشو کو ایڈریس کریں. انڈیا نے وائلیٹ شملہ ایگریمنٹ کو کئی مرتبہ کیا, خاص طور پہ 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈنشل آرڈر ہے وہ ان وائلیشن ہے. لیکن سر دست میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے,
کہ ٹیررزم کے واقعے کو ایک طرف رکھیں. ٹیررزم کے واقعات پہلے بھی ہوئے, اس کے رسپانس میں رسپانسز اور ہوتے ہیں. کبھی بھی باؤنڈری کی ٹریٹی اور وہ ٹریٹی جو پانی اپر اور لوور رائپیرین کے پانی کو ریگولیٹ کرتی ہے, ان کی سینکٹیٹی بہت ہائی ہوتی ہے انٹرنیشنل لا میں. ان کو کبھی بھی چھیڑا نہیں جاتا, اور بہت کم شاذ و نادر آپ ان کو چھیڑتے ہیں. ان کی سینکٹیٹی ہوتی ہے بیکاز اس کے ساتھ رائٹ ٹو لائف اور رائٹ. تو وہ سب چیزیں جو ہیں اس وجہ سے دنیا کا ریئیکشن بھارت کے ساتھ نہیں آیا, کیونکہ یہ پیٹنٹلی ان وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. اس کے بارے میں کوئی تفصیلی انالیسس کی بھی ضرورت کسی بھی دنیا کی کیپٹل کو نہیں تھی. جس طرح 5 اگست 2019 کا پریزیڈنشیل آرڈر 20-22 صفحوں کا تھا, اس دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک ٹریٹی جو اپر لوور رائپیرین کے حقوق کا تعین کر رہی ہے, اس کو آپ نے ہولڈ ان ابینس کر دیا, اس ٹریٹی سے باہر نکل پڑے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے انڈیا کا ساتھ ان معنوں میں نہیں دیا. پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ 2-3 لیگل مائل سٹونز ہیں جو انڈیا نے اسٹریٹجیز رول آؤٹ کی ہیں. ایک یہ لیٹر ہے جو کل پرسوں آیا ہے, جو ہم سب کے سامنے ہے, تو اس لیٹر کا یہ ایک اسٹریٹجی کی بیس پر ہے. اس سے پہلے ان کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی اور ان کی ماڈیفیکیشن کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی اور وہ لیٹرز آئے ہوئے تھے, ان کا رسپانس امپورٹنٹ ہے. 2 میٹرز آپ کے پینڈنگ ہیں وہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن فورمز میں. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کر, اور پھر ساتھ ساتھ جی بی کا جو سارا ایشو ہے, بیکاز یہ 2 ڈفرنٹ ٹریکس پر, لیگل ٹریکس پر کام ہو رہا ہے. ایک کام ہو رہا ہے کہ آپ نے ٹائٹل انڈیا نے کلیم کیا ہے جی بی اور اے جے کے اور لداخ کا بھی, یوں انڈائریکٹلی انہوں نے چائنا کو کشمیر ڈسپیوٹ کا ایک فریق کے طور پر بنا لیا. اور دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پانی جو جی بی کے اوپر سے گزرتا ہوا پاکستان جا رہا ہے, اس کی بابت ٹریٹی کو کسی طرح ختم کیا جائے, تاکہ جو ان کا ٹائٹل ہے اوور جی بی وہ مضبوط ہو سکے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پریمپٹ کریں معاملات کو, ان کو فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے. شمشاد صاحب